اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التکویر ہے، 30ویں پارے کی سورت، سورہ اذا الشمس کورت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت جس وقت قائم ہوگی، اس وقت کا جو منظر ہوگا آسمان و زمین کا اور دیگر مخلوقات کا، انسان کی اس وقت کیا حالت ہوگی، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس قدر قیامت کا منظر دہشت ناک ہے، ہیبت ناک ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ جائے کہ وہ کتنی خطرے کی گھڑیاں اور ہوں گی کہ انسان کے ساتھ کیسے سخت معاملات آ رہے ہوں گے۔ اذا الشمس کورت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی مخلوق سورج کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب سورج کو جب لپیٹ دیا جائے گا، سورج کے لپیٹنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی کو صحیح معلوم ہے، البتہ اتنی بات واضح ہے کہ سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا سورج جو نکلتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے قدرت کی، لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو یہ سورج سے ہی آغاز کیا جائے گا، اس کی روشنی کو بے نور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ جو آسمانوں پر ہمیں ستارے دکھتے ہیں چمکتے دھمکتے، یہ ستارے دیکھنے میں تو بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی جسامت اور یہ ستارے بہت بڑے ہیں۔ یہ ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، آسمانوں سے یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے، یعنی آسمان اللہ تعالیٰ نے ایک چھت بنائی ہے، یہ چھت ستاروں سے اس کو مزین کیا ہے، سورج سے مزین کیا ہے، چاند سے مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، لیکن جب یہ کائنات اللہ تعالیٰ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے تو جو خوبصورتی کے مناظر ہیں ان سب کو بھی ختم کر دیں گے۔ جیسے انسان گھر بناتا ہے اور وہ گھر اس کو گرانے کا ارادہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے، گھر کی چیزیں نکال دیتا ہے، گھر کے پنکھے، لائٹیں، خوبصورت کی چیزیں جو اس نے لگائی تھیں سب نکالتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے گھر میں ڈیمولش کر رہا ہوں، اس کو توڑ کے دوبارہ سے بناؤں گا، ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ آسمان جو بنا ہوا ہمیں دکھتا ہے، چمکتے ہوئے ستارے دکھتے ہیں اور ایک بہت بڑا روشن سورج نظر آتا ہے، چاند بھی دکھتا ہے، یہ سب کائنات جب تک قائم ہے تو یہ چیزیں اپنی ذمہ داریاں دے رہی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے تو سورج بھی بے نور اور ختم کر دیا جائے گا، اور پھر ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی وہ پہاڑ جس کی ایک چٹان انسان نہیں ہلا سکتا، پہاڑ جس کی ایک چٹان انسان نہیں ہلا سکتا، وہ پورا پہاڑ چلا دیا جائے گا، وہ جگہ سے ہلا دیا جائے گا، وہ چورا چورا کر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ روئی کی طرح پہاڑ اڑ رہا ہوگا، فضا میں بکھیر دیا جائے گا،
اس قدر طاقتور مضبوط چیز پہاڑ، اس کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو بھی لوگ بیکار سمجھ کر چھوڑ دیں گے۔ عرب میں اونٹنی کی بڑی قدر و قیمت تھی، کیونکہ یہ اونٹنی ان کے لیے بہترین سواری بھی تھی، بہترین غذا بھی تھی، بہت ساری ضروریات اس اونٹنی سے وابستہ تھیں، اور اونٹنی ہو اور پھر وہ گابھن ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو اس لیے اس قدر قیمتی چیز جو عربوں کے درمیان اونٹنی، اس کو بھی قیامت کا منظر دیکھ کر لوگ چھوڑ دیں گے۔ جیسے کہ سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں آتا ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، بہن بھائیوں سے بھاگتے ہوں گے، ماں باپ سے ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، منظر ایسا خطرناک ہوگا کہ لوگ اپنی قیمتی اور محبوب چیزوں کو چھوڑ دیں گے قیامت کے منظر کے ہیبت اور خوف کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، منظر یعنی قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر سارے جنگلی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہ کیسی مصیبت آ رہی ہے۔ جانور کو تو نہیں پتہ نا قیامت آ رہی ہے، لیکن اس وقت ایسا شور شرابہ ہوگا، سورج گرے، چاند گرے، ستارے گرے، آسمان پھٹے، آوازیں آنا شروع ہو جائیں، تو انسان کا حال تو بدلے گا، جانوروں کا حال بھی بدل جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہوگا۔ ہمارے یقین کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کب ہوگا ایسا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور لہریں موجیں مارتی ہوں گی، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہوں گی۔ اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ سمندر کے پانی کو خشک کر کے اس پانی کو آگ میں بدل دیا جائے گا، اور سارا سمندر آگ بن جائے گا، بھڑک جائے گا، آگ بن کے بھڑک اٹھے گا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، جب لوگوں کو گروپ کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا، یعنی کافروں کا ایک گروپ ہوگا، ایمان والوں کا ایک گروپ ہوگا، پھر ایمان والوں میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کا الگ ہوگا، جو گنہگار ہوں گے ان کا الگ ہوگا۔ جس طرح دنیا میں کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو جمع جوڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو سوال و جواب میں ایک یہ چیز بھی پوچھی جائے گی کہ جس بچی کو زندہ قبر میں دفن کیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں اس طرح کیا گیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس معصوم بچی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو عربوں میں ہوا کرتا تھا کہ وہ بچی کی پیدائش کو معیوب اور برا سمجھا کرتے تھے، اس لیے وہ بچی کے پیدا ہونے کو برا سمجھ کر وہ کسی کو بتایا بھی نہیں کرتے تھے، خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ پیدا ہوتی معصوم بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے سخت دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ اس جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کرتے تھے، اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا، کیا قصور تھا۔ عرب زیادہ ہی غیرت مند بنتے تھے، کہتے تھے ہمیں غیرت آتی ہے کہ ایک بچی اس کو ہم پالیں، بڑا کریں، اور اس کو بڑا کرنے کے بعد اس کو کسی اور کے نکاح میں دے دیں، کسی اور کے ساتھ بھی شادی کر دیں، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو رخصت کر دیں۔ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو یہ غیرت کے خلاف ایسی بغیرت قسم کی حرکت کیا کرتے تھے۔ ایسا ظلم تھا کہ وہ معصوم بچی زندہ اس کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں بھی جہالت کی حد ہے کہ بعض جگہوں پر معصوم بچیوں کو، جیسے کہ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ معصوم بچی کی گھر میں تیسری ولادت ہوئی، یعنی تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی تو باپ نے بیٹی کو گولی مار دی، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ معاشرہ جو کفار کا معاشرہ تھا، کافروں کا معاشرہ تھا، آج اس معاشرے کا کام مسلمانوں معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیوں مار دی؟ کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیوں نہیں ہوئی۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے
بیٹی کی ولادت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بیٹی کی ولادت پر سلام آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں اور آپ کو بیٹیوں سے بہت پیار تھا۔ جنت کی بشارت بیٹوں پر نہیں، بیٹیوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا جو بیٹیوں کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ جو بیٹوں کو پالے۔ بیٹے کی ولادت پر جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹیوں کی ولادت پر جنت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، جب یہ گھر میں ولادت ہوتی ہے بیٹی کی تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جہالت ہم لوگوں میں بھی آ چکی ہے، اور جہالت انہی لوگوں میں آئی ہے جو لوگ دین سے دور ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہیں، ان کے اندر ہی جہالت آئی ہے، اور وہ بیوی کو کہتے ہیں کہ اب اگر بیٹی کی ولادت ہوئی تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ ایسے بھی بہت سارے واقعے سننے کو آتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے پہلے میرے ہاں بیٹی ہو گئی، شوہر غصے میں تھا، دوسری ہو گئی اور غصے میں تھا، مجھے برا بھلا کہنے لگا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ اب اگر ولادت بیٹی کی ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، یہ مرد اس میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی عورت کچھ کر سکتی ہے۔ مرد اگر عورت کو قصوروار سمجھتا ہے کہ عورت کا کوئی دخل ہے تو خود کچھ کر لے، خود ہی بیٹی کو بیٹا بنا دے، کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو زندہ قبر میں دفن کیا گیا تھا، گاڑ دیا گیا تھا، موعودہ مانے گاڑ دیا گیا تھا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، پوچھا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی ہاتھ سے یہ عمل ہوا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو کام کیا تھا کس سخت دلی سے کیا تھا، ذرا بتاؤ۔ تو وہ بتانے لگا کہ میں نے ایسا کیا، بیٹی کو اٹھایا، خاموشی سے لے گیا، اور میں اپنا کھڈا کھودنے لگا۔ بیٹی میری معصوم سے، بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں، بیٹی میری معصوم تھی، کھڈا کھودتے ہوئے مجھے پسینہ آ رہا تھا، بیٹی دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کر رہی تھی، اور ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے، تو وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے اس کو قبر میں ڈالا تو میں مٹی ڈالا تو کہتے ابا یہ کیا کر رہے ہیں، ابا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنسوں کی لڑیاں بنی ہوئی تھیں، آنسوں کی لڑیاں بنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن نہ سکے، آپ سے برداشت نہ ہوا، بے تحاشا آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، رو رہے تھے آپ۔ وہ زمانہ کا سب سے بڑا جرم ہے قتل، بیٹی معصوم بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے مبارک پر دیکھا گیا تو آنسو آپ کے بے تحاشا بہہ رہے تھے، بہت بہہ رہے تھے کہ کیسے تم لوگ کر دیا کرتے تھے، تمہارے دل تھے پتھر تھے یا سینے میں دل ہی نہیں تھے کہ ایسا کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال معصوم بچیاں چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں معصوم ہوتی ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، یہ بچی جب اپنی ہوتی ہے تو معصوم ہوتی ہے، اور جب یہ بچی نکاح میں آتی ہے، دوسرے کی بچی اپنے نکاح میں آتی تو یہ نافرمان کہلاتی ہے، گھر اجاڑنے کے لیے کہلاتی ہے، رشتے توڑنے کے لیے کہلاتی ہے کہ یہ آ گئی عورت ہمارے گھر میں لڑائی کرواتی ہے۔ سمجھ کی کمی ہے۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ پوچھا جائے گا کہ اس معصوم بچی کو کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔